بسم اللہ الأحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت اور بہت پیارا عمل جو اپنی روحانی اور باطنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی کمال کا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ اس لفظ کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے عطا فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کیا کیا کرم نوازیاں عطا فرمائے گا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ فائدے اتنے کہ آپ کی حیرانگی آپ کے اوپر طاری ہو جائے گی۔ یہ زندگی بدلنے والے الفاظ ہیں، ان کو کبھی بھولنا مت، ان کو چھوڑنا مت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے انداز بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی کیفیت بدل جائے اور دکھوں سے عبارت زندگی، دکھوں سے معمور اور بھری ہوئی زندگی آپ کی خوشحال ہو جائے، تو پھر آپ نے یہ عمل چھوڑنا نہیں، یہ عمل کرنا ہے۔ عمل بڑا لاجواب ہے اور بہت پیارا ہے۔ ایک تو آپ جب بھی صبح نماز کے لیے اٹھیں، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بات کیے بغیر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، صرف ایک تسبیح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور دوسرے نمبر پر ایک تسبیح آپ استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں۔ تیسرا لفظ، یہ جو استغفار ہے، ایک تسبیح اس کی، ایک تسبیح درود پاک، اور تیسرے لفظ کی جو تسبیح ہے وہ تسبیح آپ نے پوری نہیں پڑھنی، صرف 7 مرتبہ پڑھنا، 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ اب آپ 7 مرتبہ جب پڑھیں گے، اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ اللہم اجرنی من النار، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جہنم کی آگ سے پناہ ہے۔ اللہ دنیا کی آگ تو چھوٹی چیز ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اللہ اس سے جس کو بچا لے، جو بندہ جہنم میں جانے والا نہ ہو بلکہ جنت میں جانے والا بن جائے، تو پھر اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ وہ جب دعا مانگتا ہے، ابھی دعا مانگ کر اس کے ہاتھ نیچے نہیں آتے، ہاتھ ابھی چہرے پہ پھیرتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا فائدہ ہے۔ اور استغفار، یہ تینوں مسنون اذکار ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی فرمان عالی شان پر عمل ہو گیا، درود پاک پڑھا گیا، آقا علیہ السلام کے فرمان پہ عمل ہو گیا۔
استغفار پڑھا گیا، آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان پر عمل ہو گیا۔ اللہم اجرنی من النار پڑھا گیا، آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہو گیا۔ دوسری یہ بات آپ کو بتاؤں، اللہم اجرنی من النار جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اگر وہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس نے یہ 7 بار پڑھا اور شام ہونے تک وہ فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ شخص، وہ انسان، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی شخص مرد و خواتین میں سے نماز مغرب کے بعد اگر اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بخشش عطا فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ جس شخص کو یہ تینوں اذکار نصیب ہو جائیں، قسمت میں ہو جائیں، یہ قسمت والوں کا خاصہ ہے، عام بندے کے لیے نہیں، قسمت والوں کے لیے ہے جن کے نصیب اور قسمت اللہ نے اچھے فرما رکھے۔ جو بھی انسان اس پر عمل کرتا ہے، اب اس نے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان پر عمل کیا، جب سرکار کے فرمان عالی شان پر عمل کیا، ایمان سے بتائیے اس کی دعائیں مقبول ہوں گی یا نہیں؟ جی، وہ اللہ سے رزق مانگے، وہ اللہ سے دولت مانگے، وہ اللہ سے سکون مانگے، رشتوں میں اخلاص مانگے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ کاروبار میں برکت، دکان میں برکت، کارخانے میں برکت، رزق میں برکت، خوشیوں میں برکت، اور جاب میں ترقی مانگے گا اللہ پاک ترقی عطا فرما دے گا، اور صحت و سلامتی مانگے گا اللہ پاک صحت و سلامتی عطا فرما دے گا، تندرستی مانگے گا اللہ پاک تندرستی عطا فرما دے گا۔ اس عمل کو کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ 2024 آ گیا، 23 سے 24 آ گیا، 24 کا فگر بدل گیا، 3 کی جگہ پر 4 آ گیا، 23 کی جگہ پر 24 آ گیا۔ آپ بھی اپنے آپ کو بدلیے، اپنے انداز کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے۔ جو مسٹیکس، جو غلطیاں پیچھے ہو گئیں اب اس سال میں نہیں کرنی، جو غفلتیں پیچھے ہو گئیں اب غفلت کو ختم کر دیجیے۔ زندگی مختصر سی ہے، اس مختصر زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریے، اور اس کے بعد ایک دائمی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے اور شرک سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ کی توحید ہی مومن کا سرمایہ ہے۔ لیکن شرط یہی ہے وہ مومن ہو۔ توحید اگر زندگی میں نہیں، آپ کامیاب ہوتے ہوئے بھی کامیاب نہیں۔ اگر توحید آپ کی زندگی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کی زندگی میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اگر زندگی میں نہیں ہے، تو زندگی میں جو کچھ بھی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک، اور ما فیہا جو اس کے اندر موجود ہے، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ کی توحید نہیں ہے، توحید و رسالت پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اور آپ اس پر ثابت قدم نہیں ہیں، نہ توحید میں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں آپ مستحکم نہیں ہیں، تو رب کعبہ کی قسم آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ناکام زندگی ہے، آپ کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کی نظر میں آپ کا پیسہ، آپ کا لائف سٹائل، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، یہ ضرور معنی رکھتا ہے،
اور یہی ان کی نظر میں کامیابی ہے، لیکن در حقیقت یہ سارا کچھ فانی ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ اس فانی کے ساتھ جڑو گے تو یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، گھر بار ختم، رزق دولت ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے جو پہاڑ نظر آتے ہیں آپ کو، یہ سب روئی کی طرح اٹھ جائیں، باقی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ بقا صرف اسی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر و غریب کو نہیں دیکھتا، ان کے ان فرقوں کو نہیں دیکھتا، ان کے مدارج کو نہیں دیکھتا، ایک غریب کے درجے پر ہے، دوسرا امیر کے درجے پر ہے۔ اللہ پاک ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے، تمہاری پرہیزگاری دیکھتا ہے، تمہارا خلوت میں رونا، گوشہ نشیں ہو کے رونا، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ تم اس کے ڈر سے کتنا روتے ہو، وہ رونے والی آنکھ، اس پر رب کائنات نے دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ جو اللہ کے ڈر سے آنکھ روتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم پر، اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا کہ یہ جہنم میں آنکھ نہیں جلے گی۔ جو اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کے ڈر سے روئے، اللہ کے خوف سے روئے۔ تمہاری زندگی میں اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کتنی ہے، اور کیسی رسول پاک کی فرما برداری ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، اس نے میری اطاعت و فرما برداری کی۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور اپنی زندگی کو آقا علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق گزارا، آقا علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کی، حضور علیہ السلام کے طریقے سے محبت کی، پیار کیا، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا دامن تھام لیا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ رب کائنات کا ایک اور اعلان ہوتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیارے پیغمبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے حبیب علیہ السلام، فرما دیجیے اپنے غلاموں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کے دعویٰ دار ہو، تو پھر فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ یا اللہ، اگر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ملے گا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یا اللہ، جب تیری ذات ہم سے محبت کرے گی پھر اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، انتہائی مہربان، بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی دولت کتنی ہے۔ وہ تمہاری سکوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے نوٹوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی اور میری اطاعت و فرما برداری ان بندوں کے اندر کتنی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے۔ زندگی کو سنوارتے سنوارتے یہ نہ ہو آخرت سنوارنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال بدلا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو بدل دیجیے۔
اپنی زندگی کو تبدیل کر دیجیے۔ زندگی میں تبدیلی لانے والے، زندگی کو بدلنے والے 3 الفاظ اور ان کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، عمل آپ نے کرنا ہے آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق۔ ان تینوں تسبیحات کو یاد رکھیں۔ آپ عمل کرتے ہیں دولت کے لیے، پیسے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک عورت تھی تو اس کے اوپر ایک آدمی عاشق ہو گیا۔ اب اس عورت نے ایک دن پوچھ لیا کہ تم میرے پیچھے اتنا مرتے ہو، میرے پیچھے دھکے کھاتے ہو، اتنا انتظار کرتے ہو، اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی میں ڈالتے ہو، لوگوں کے تان تشنیع کو تم سہ جاتے ہو، آخر کیا ایسا ہے جو مجھ میں ہے اور کسی اور میں نہیں؟ اس نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تمہاری ان خوبصورت آنکھیں جھیل جیسی، یہ اتنی خوبصورت ہیں، کمال کی آنکھیں، اس جیسی آنکھیں کسی کی نہیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میری آنکھوں سے محبت کرتے ہو۔ اس نے کہا جی آنکھوں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں۔ وہ خاتون اللہ کی بندی تھی، اس نے کہا کل ملنا۔ وہ دوسرے دن آیا تو اس نے اپنی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اپنی آنکھوں کو اس نے زخمی کر دیا۔ اب جب زخمی ہو گئی آنکھیں تو وہ اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جس فانی چیز کے ساتھ تم محبت کرتے تھے وہ ختم ہو، اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میری عاقبت خراب نہ کرو، میری آخرت خراب نہ کرو، میری قبر کا معاملہ خراب نہ کرو، میری زندگی کے معاملے خراب نہ کرو۔ میں تمہیں ہر طرح سے ہٹاتی تھی، تم ہٹے نہیں۔ آخر پھر میں اس انجام تک پہنچی کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ چیز فانی ہے، وہ میری آنکھیں ہیں، تو میں ان کو ہی ختم کر۔ دنیا کی محبت محض اتنی ہے، ایک کھیل تماشا ہے، جس طرح پانی کے اوپر ایک بلبلا ہے، جس طرح شبنم کا ایک قطرہ ہے، اس کی زندگی فقط اتنی ہے۔ دائمی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو دنیاوی معاملات کے لیے آپ وظیفے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پوری دنیا سے کالز آتی ہیں، آج میں نے جو عمل دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے، رب کی رضا حاصل ہو گئی، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو گئی۔ میں پروردگار عالم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ دنیا جہاں کی جتنی آسائشیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چونگا ہے، ایکسٹرا۔ جیسے دکان سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ شاپنگ کرتے ہیں تو وہ کوئی چیز ایکسٹرا آپ کو دے دیتے ہیں، یہ کمپنی کی طرف سے جی ویسے ہی فری، آپ کو تحفہ ہے، گفٹ ہے، لے جائیں۔ تو یہ دنیا کا مال و دولت جو اللہ کا ہو گیا، اللہ کے محبوب کا ہو گیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، اس کے لیے دنیا کا مال و متاع یہ سارا تحفے میں ہے، گفٹ میں ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، کیا ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ ان کے پاس عالیشان گھر اور گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس بنگلہ نہیں ہے، ان کے پاس اچھا کاروبار روزگار نہیں ہے، یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مال و متاع بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی امتیاز کے پروردگار عالم پوری کائنات میں سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن ایمان صرف اپنے پیاروں کو، ایمان کی حلاوت اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، جو اس کے محبوب کے غلام ہیں، جو اس کے محبوب کے نام لیوا ہیں۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اور ایمان کی دولت اور ایمان کا نور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا۔ آئیے آج یہ عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ الرحمن فجر کی نماز کے بعد
ان تینوں اعمال کو، ان تینوں اذکار کو، ان تینوں لفظوں کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ آپ سارے عہد کر لیں، جتنی بھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے دوست، میرے بزرگ سن رہے ہیں، پوری دنیا سے ہمارے محبین و مخلصین، متعاقدین، متوسلین، یاران طریقت اور جتنے بھی ہم سے محبت رکھنے والے ہیں، یہ ساروں کے لیے پیغام ہے۔ اور پھر دیکھیں، رزق کی برسات ہوگی، مال و دولت کی برسات ہوگی، نعمتوں کی برسات ہوگی، خوشیوں کی برسات ہوگی۔ جس جس چیز کا جو جو متمنی ہے، جو جو چاہت ہے، اللہ پوری فرما دے گا۔ من کی مرادیں پانی ہیں، دل کی مرادیں پانی ہیں، تو آپ نے ان تین لفظوں پر عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے کہ ہر فجر کی نماز کے بعد یہ تین لفظ جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، زندگی بدلنے والے یہ تین لفظ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کا بھلا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔